بہرحال وقت کی کمی ہے. اب سفر مدینہ، یہ ذہن میں رکھیں کہ کعبہ مکہ میں جلال ہے، مدینہ میں جمال ہے. جو ڈر، جو خشیت آپ کو مکہ میں جو کیفیت بنتی ہیں، خدا کی قسم مدینہ پہنچنے کے بعد اتنا آرام، اتنا سکون محسوس کریں گے. اللہ نے جگہ ہی ایسا بنایا. فرمایا کہ یہاں کا جب سفر شروع ہو تو صرف حضور کی قبر کی زیارت کی نیت ہو. یہاں بھی ذہن میں رکھیں، واحد دنیا میں ایسا قبر ہے جس کی زیارت کی نیت سے جانا شریعت نے، علماء نے اجازت دی، ورنہ دوسرے قبروں کی زیارت کی نیت سے سفر نہیں کرنا. صرف واحد وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حاضری کی نیت اور قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے حضور اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے، ہم حیات النبی کے قائل ہیں. لمبی بات ہو جائے گی کیونکہ اللہ نے جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی قبر تو ہیں دنیا میں، لیکن تحقیق شدہ نہیں ہے کہ یہ فلاں نبی کا قبر ہے. اختلاف ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کی قبر ہو، یہ ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم کا قبر ہو. کسی نے ملک شام میں حضرت ابراہیم کا کہا، کسی نے کہا کہ مطاف میں حضرت ابراہیم کا قبر ہے. اختلاف ہے. دنیا میں واحد ایک ایسا قبر ہے نبیوں کا جو پوری دنیا متفق ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک. اللہ نے محفوظ بنایا اس لیے کہ اس امت کا اس قبر کے ساتھ قیامت تک تعلق باقی رہے گا. وہاں کی حاضری، حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر میں حاضری دیا میری شفاعت اس پر واجب ہے. من زار قبری، دوسری روایت ہے کہ اس نے مجھے تو نہیں دیکھا لیکن ایسا ہے کہ جیسا اس نے مجھے حیات میں دیکھا ہے. صحابی تو نہیں بن سکتا لیکن ایسا وہ شخص ہے جیسا کہ اس نے نبی کو زندگی میں دیکھا. اس کی فضیلت ہے. تو نیت یہ ہو کہ حضور کی دیار کی حاضری کی نیت ہو، اور پھر جب سفر شروع کریں تو درود شریف کی کثرت ہو. ہر میزبان کی ذمہ ہے کہ جب ہر مہمان کا ذمہ ہے جب میزبان کے گھر جائیں تو تحائف لے کر جائے، ہدیہ لے کر جائے. تو حضور کی دیار پر حاضری ہے تو ہدیہ کیا ہے کہ درود شریف سے بہتر کوئی ہدیہ نہیں ہے. بعض لوگ تو اپنے سفر شروع کرنے سے پہلے کئی مہینے پہلے درود شریف کو باقاعدہ پڑھ کر لکھ کر جوڑ کر اور ارادہ یہ کرتے تھے کہ جب جاؤں گا تو حضور سے کہوں گا کہ 2 لاکھ 3 لاکھ درود شریف کا ہدیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ ہونی چاہیے، ایک فکر ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے. جب آپ چلیں اپنے کمرے سے، ہوٹل سے مدینہ منورہ کے سفر میں، ایک دیوانگی ہو کہ میں اپنے نبی کے دیار پر حاضری کے لیے جا رہا ہوں، اور زبان پر درود شریف کی کثرت ہو. جب آپ پہنچے مدینہ منورہ، ادب یہ ہے، ادب میں بتا رہا ہوں، ادب یہ ہے کہ جب آپ ہوٹل پہنچیں تو پاک اور صاف ہو جائیں. پاک تو رہیں گے آپ لیکن کپڑے کے اعتبار سے صاف شفاف کپڑے پہن لیں، کیونکہ یہ ادب رسول ہے. اور گندہ ہوگا، اتنے کلومیٹر کا آپ نے سفر کیا، ہو سکتا ہے کوئی چیزیں لگ گئی ہوں بدن میں، کپڑے میں، وہ کپڑا بدل لیں، صاف ستھرا کپڑا پہنے. ایک تڑپ ہونا کہ میں اپنے حضور کے دیار میں حاضر ہونے جا رہا ہوں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی، دور کے صحابی تھے، قافلے والوں کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے، تو قافلے والے نے جب دیکھا کہ حضور بیٹھے تو اپنی سواریوں سے چھلانگ لگا دی اور دوڑتے ہوئے حضور سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، لیکن ان کا سردار نہیں گئے. وہ پہلے اپنا خیمہ گئے اور وہاں غسل کیا، پاک اور صاف کپڑا پہنا، عطر لگایا، پھر دربار رسول میں حاضر ہوئے. حضور کو بہت پسند آیا یہ عمل.
حالانکہ وہ بھی ان کے اندر بھی محبت تھی، اور جو مچلتے ہوئے جو ایمان قبول کیا اور حضور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی وہ قافلے والے تھے، لیکن جب دیکھا کسی نے کہا کہ وہ بیٹھے ہوئے محمد الرسول اللہ، تو اپنی کجاوے سے اپنے سواریوں سے چھلانگ لگا دی، دوڑے ہوئے حضور سے ملاقات۔ اس وقت پیدل کے سفر تھے، پرا گندہ جسم تھا، کپڑے پرا گندہ، میل کچیل تھا، لیکن ایک تڑپ تھی، محبت تھی حضور سے ملنے کے لیے۔ لیکن جب ان کے سردار نے یہ عمل نہیں کیا، بلکہ غسل کیا، پاک اور صاف ہوئے، عمدہ کپڑا پہنا، عطر لگوایا، اور ادب سے حضور کے سامنے حاضر ہوئے، اور حضور نے بہت پیار دیا اور بہت خوش ہوئے، یہ عمل سے آپ نے خوشی کا اظہار کیا، تو علماء نے لکھا کہ یہی عمل ہونی چاہیے، صاف کپڑا پہنو۔ پھر حضور کے دیار میں حاضری ہے، نظر نیچی ہو، باب السلام کے اندر سے آپ کو داخل کیا جائے گا، وہاں حضور کے دربار پر جب حاضری ہو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ سلام حضور کے سامنے آپ پیش کریں گے، اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبر مبارک ہے، اور وہاں السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین، اور اس کے بعد پھر ابوبکر صدیق کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبر مبارک، وہاں حضرت عمر کو آپ سلام کریں گے۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ جب سلام پیش کر لیے تو تھوڑا سا اگر گنجائش ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، لائن سے تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ، اگر آپ کو کھڑے ہونے کی گنجائش ہے تو وہاں پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو کر حضور کی طرف چہرہ کر کے، آپ کے روضے کی طرف، جس نے بھی آپ کو سلام بھیجا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی میرا سلام عرض کر دینا، وہاں آپ سلام بھیجیں کہ فلاں آدمی فلاں رشتہ دار ہے، اے اللہ کے رسول آپ کو سلام بھیجا ہے، اس کی طرف سے سلام ہے، اس کی طرف سے سلام ہے، اور نگاہ نیچی ہو، نادم ہو، اور گناہوں سے شرمندہ ہو، اور یہ حضور سے گفتگو بھی ہو، حضور کے سامنے حالات کو بھی ذکر کیا جائے، اور یہ کہا جائے یا رسول اللہ کل قیامت کے دن جب آپ کے سروں پر شفاعت کا تاج پہنایا جائے گا تو اس گنہگار امتی کو نہ بھولنا، میں بھی آپ کے دیار میں حاضر ہوں۔ تو یہ وہ باتیں، یہ وہ عمل ہیں جو بزرگان دین نے لکھا ہے، وہاں آپ کریں، اور پھر فرمایا کہ وہاں کم از کم ایک مرتبہ کلمہ شہادت کو دہرا لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی وہ ارد گرد کی تمام چیزیں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ اس نے کلمہ پڑھا حضور کا، اور جب صاحب کلمے جب سامنے ہو اور گواہ بھی وہی ہو جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور یہ کہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں، تجدید ایمان کر رہا ہوں، میں اپنے ایمان کو نیا کر رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں آپ کے سامنے گواہی دے رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کل قیامت کے دن حضور بھی گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ کلمہ تیرا میرے سامنے پڑھا تھا۔ تو اس نیت سے آپ کلمہ بھی وہاں پڑھ سکتے ہیں، تجدید ایمان کی نیت سے۔ پھر آپ باب السلام سے، مدینہ میں کوئی خاص عمل نہیں ہے، جس طرح کہ کعبہ میں ہے طواف، سعی ہے، حلق ہے، لیکن مدینہ میں کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ مدینہ میں تو صرف زیارت ہی زیارت ہے اور حاضری ہے حضور کی یہاں۔ اور پھر آپ جائیں گے جنت البقیع، ازواج مطہرات کی قبر مبارک ہیں، حضرت فاطمہ کا قبر مبارک ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ کا قبر مبارک ہے، اور کئی ہزار صحابہ کرام کی قبر مبارک ہیں، بڑا مقدس جگہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کو جنت البقیع میں جگہ مل گیا، اس کی میرے ذمہ اس کی شفاعت واجب ہے۔ اس لیے تو کہا یہ جاتا ہے کہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ قبر کی مٹی جنت البقیع کی نصیب ہو جائے۔ یہ بڑی بات ہے، خوش قسمت لوگوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے جنت البقیع۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضور اپنے قبر سے کل قیامت کے دن اٹھیں گے، بقیع والے بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور لشکر ہوگا بقیع کی جماعت کا، اللہ ہم سب کے نصیب فرمائے۔
تو وہاں زیارت ہی زیارت ہے، عبادت ہی عبادت ہے، خوب ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور درود شریف کی کثرت ہو، اور پھر مقدس مقامات کی زیارت آپ کو کیا جائے گا۔ اور وہاں ایک جگہ ہے جسے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا، ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں، وہ جگہ آپ کو، اب تو بہت پابندیاں ہو گئیں، اجازت لے کر ہی جانا پڑتا ہے، اس جگہ میں آپ کو اجازت دی جائے گی کہ کس وقت کب جانا ہے، ٹورس والے وہ آپ کو بتلا دیں گے۔ جنت البقیع وہ جگہ ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور جس نے ایک مرتبہ جنت میں قدم رکھ دیا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اس کو موت کے بعد جنت سے نہیں نکالے گا، انشاءاللہ موت کے بعد اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ کا فلسفہ ہے اور نظام ہے۔ آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی جنتی جنت میں چلا جائے اور پھر اللہ اس کو واپس کر دے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا جہنمی کو جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں پہنچایا جائے گا، لیکن جنتیوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ جو ایک مرتبہ قدم رکھ لیا وہ جنت میں ہی رہے گا۔ یہ مقدس جگہ ہے جس کو حضور نے بالکل اشارہ دیا کہ یہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت کے ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے، وہاں جائیں، بہت بابرکت جگہ ہے۔ جتنا وقت ملے وہ غنیمت ہے، چاہے وہ 2 منٹ ہو، 5 منٹ ہو، اور اگر قسمت میں اگر ایک وقت کی نماز کا وقت مل جائے تو بڑی بات ہے۔ وہاں 2 رکعت آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، نفل نماز، اور وہاں دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ یہ عمل ہے خاص، اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں کوئی خاص عمل نہیں ہے جو شرعی اعتبار سے ہو، اور عمرہ کے تعلق سے ہو یا حج کے تعلق سے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات جا رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ ہم سب کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ بار بار اس دیار کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ خدا کا میں لطف و کرم دیکھ آیا، میں رحمت سراپا حرم دیکھ آیا۔